جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین غیظ المنافقین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی غرض سے RVQ TV پیش کر رہا ہے خلیفہ نبی فاروق اعظم کو خراج، اور پوری امت مسلمہ ہمارے اس خراج میں شامل ہو جائے۔ سلام پیش کیجئے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں۔ اور آج گفتگو کے لیے ملک پاکستان کے نامور علماء اکرام مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جناب مفتی احمد سعید نورانی صاحب، اور جناب قاری اسد الحق صاحب ثنا خان رسول، معزز مکرم ثنا خان ہمارے ساتھ ہیں۔ میں تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، آغاز آپ سے کروں گا ایک سوال سے، لیکن اس سے قبل نعت رسول مقبول پیش کر لی جائے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہو۔ قاری صاحب، عمر کے آقا کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ، بسم اللہ۔ دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تو بھی تو ہو، دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تو بھی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تو بھی تو ہو، سب غایتوں کی غایتیں اولا تو بھی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تو بھی تو ہو، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تو بھی تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تو بھی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، کیا بات ہے، بہت خوب۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہ مطلع مجھے سیدنا عمر فاروق کی جانب سے رسالت میں آپ تک کیسا سنائی دے رہا ہے؟ اللہ، ہم دل جس سے زندہ ہے، کیونکہ یہ دل زندہ ہی رسول انام نے کیا۔ عمر آئے تو فاروق ہوئے، اور فاروق ہی نہیں ہوئے، فاروق اعظم ہو گئے۔ حق اور باطل کا فرق کرنے والے فاروق اعظم کی جناب میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے
آج کی بھی نشست جاری ہے۔ میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے گزارش کروں گا جناب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ الاول بلا فصل نے کن اصحاب کی مشاورت کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلیفہ مقرر فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پہلے تو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب نے جو کلام پڑھا، کیا خوبصورت کلام پڑھا، کلام بھی بہت زبردست، اور ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا بھی تو ان کی ہے ہی کیا بہت بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اور کیا خوب بات، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما نام مصطفیٰ است۔ سبحان اللہ۔ ہماری تو آبرو، عزت، سب وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دنیا وہی، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، کیا بات، ہماری دنیا بھی وہی ہے، صحابہ کرام کی دنیا بھی وہی ہے، اہل بیت اطہار کی دنیا بھی وہی ہے، ہر مسلمان کی دنیا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے قلب میں راسخ فرمائے، اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق برحمت فرمائے۔ آئیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، اللہ کے محبوب کے محبوب، اللہ کے محبوب کے محبوب، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین بلا فصل، افضل الاولیاء المحمدیین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر المومنین غید المنافقین، امام العادلین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کے ذکر کی طرف جو آپ نے سوال پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس عالم آب و گل سے جانے لگے، جب ان کے حق کی طرف سے بلاوے کا وقت قریب آیا اور انہوں نے اپنی فراست ایمانی سے بھانپ لیا کہ میرا وقت قریب ہے، تو انہوں نے چاہا کہ میرے بعد امت کا شیرازہ مجتمع رہے، منتشر نہ ہو، نہ بکھرے، تو اس کے لیے انہوں نے وہ کام کیا جو کام انہوں نے بہتر سمجھا، کیوں نہ ہو مزاج شناس رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں ان سے مشورہ کرو۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو مشورے کا حکم دیا گیا تعلیم امت کے لیے اور مشورے میں برکت رکھی گئی، تو اتنا بڑا معاملہ تھا، یہ امت کے مستقبل کا فیصلہ تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو آج خود بھی خلیفہ ہیں، نافذ کر سکتے تھے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تھی، آپ کو اللہ رسول کی طرف سے کوئی ایسی ممانعت نہیں تھی، کوئی ایسی نص موجود نہیں تھی کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کر سکتے، نومینیٹ نہیں کر سکتے، وہ میرٹ کی بنا پر کسی کو بھی نامزد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ حضور کی تعلیم کو، اللہ کی تعلیم کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کو اور مشورے میں برکت، اس کو پیش نظر رکھا، اور ٹرانسپیرنسی، شفافیت، اس کو پیش نظر رکھا، اور تاکہ آئندہ کے لیے کوئی بری مثال قائم نہ ہو، مثال اچھی، عمدہ، نمایاں، سب سے پہلی مثال ہے دور رسالت مآب علیہ السلام کے بعد، تو عمدہ مثال ہم پیچھے والوں کو دے کر جائیں۔ صحابہ کرام ظاہر آپ کی طبیعت میں جو بردباری تھی، جو حلم تھا، بردباری تو آپ پہ خیر ویسی ختم ہے، حکمت ظاہر، بردباری کا لفظ جب بولا جائے تو سب سے پہلا تصور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضور جان عالم کے بعد، حضور جان عالم کے بعد ہی کی بات، حضور جان عالم تو خیر ورا الورا، ان کی تو خیر بات ہی کیا ہے، جو باتیں ہیں ان کی وجہ سے بات، جس کی بات ہے ان کی وجہ سے بات۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا صحابہ کرام رضوان کو، اس سے پہلے آپ نے جو چنیدہ افراد تھے سرکردہ، ان سے آپ نے الگ سے مشورہ کیا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے الگ مشورہ کیا، سیدنا سعید بن زید سے الگ مشورہ کیا، سیدنا اسید بن حزیر سے الگ مشورہ کیا، طلحہ بن عبید اللہ سے الگ مشورہ کیا، پھر اور مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، سب سے الگ الگ مشورہ کیا، سب سے پوچھا یہ عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو اگلوں نے پہلے تو یہ سب کا لیا، بالکل سب سے لیا اور الگ الگ لیا، صحیح ہے، تاکہ اگلا جو ہے وہ کھل کے دل کی بات کہہ سکے۔ تو اول تو اگلے کہتے رہے کہ حضرت آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں، کہا میں نہیں، تم کھل کے بتاؤ۔ تو کئیوں نے یہ جواب دیا کہ حضور اس معاملے میں ان کا باطن ان کے ظاہر سے بھی اچھا ہے، اور بعض نے تو جواب میں یہ کہا کہ اس معاملے میں وہ آپ سے بھی بہتر ہیں، اللہ اکبر، سوائے طلحہ بن عبید اللہ، ایک طلحہ بن عبید اللہ کو چھوڑ کر بقیہ سب نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اچھے کلمات کہے اور ووٹ دیا ان کے حق میں۔ طلحہ بن عبید اللہ کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے بھی منع نہیں کیا، انہوں نے وہ سخت گیری سے ڈرتے تھے، انہوں نے کہا آپ ایسے بندے کو ہم پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں کہ جو اتنا سخت ہے، اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، بیمار تھے نا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا
کہ رسوا ہوا وہ شخص جو تمہارے معاملے میں ظلم سے کام لے. یعنی میں ظلم نہیں کر رہا. کہا اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو عرض کروں گا یا اللہ میں نے تیرے بندوں پہ اس کو مقرر کیا جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر تھا. اور کہا کہ یہ عمر میں نرم ہوں تو اس لیے یہ سخت ہیں. جب خلافت کا بار ان کے کندھوں پر آئے گا تو ان کی سختی بھی نرمی سے تبدیل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے وہ باقاعدہ عہد نامہ ایک لکھوایا, وہ پڑھ کے سنایا گیا, اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا, اور اس تقرر پہ تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا. اور سیدنا صدیق اکبر کی دور اندیشی, ان کی معاملہ فہمی, اس کو بھی سلام ہے. اور اس کے نتائج دنیا کے سامنے آج تک دنیا دیکھ رہی ہے. عمر 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 ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے, بہت خوب, صحیح بات ہے. یہ دور اندیشی والی بات, اس کو تو ظاہر ہے ایک تو ہوتا ہے تسلیم کرنا, بلکہ دنیا مان گئی, جان گئی, مسلمان ہی نہیں اغیار بھی جان گئے کہ یہ فیصلہ درست تھا, یہ حکمت درست تھی. اس کے نتائج دنیا پر کتنے مثبت انداز سے مرتب ہوئے. بلکہ صدیق اکبر نے یہ کہا تھا تو عثمان غنی سے کہ اگر میں عمر نہ ہوتا تو میں تمہیں اس معاملے مقرر کرتا, لیکن عمر سب سے بہتر ہے. سب سے بہتر, اور واقعی عمر نے سب سے بہتر ہونے کا ثبوت دنیا کو فراہم کر دیا کہ عمر واقعی سب سے بہتر ہے. صحیح بات ہے. اور بطور شخصیت بھی, بطور تقوی بھی, ان تمام تر باتوں کو ایک طرف رکھا جائے اور ایک طرف رکھی جائے لیڈنگ ایبیلٹیز, جبکہ یہ بھی بدرجہ تم حضرت عمر میں موجود ہے, مگر جو لیڈنگ ایبیلٹیز دیکھی جائیں گی اس وقت کہ اس وقت کون مسلمانوں کا لیڈر ہے. اللہ اکبر. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ پھر بھیج دے کوئی عمر پروردگار بہر و بر. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی فاروق اعظم کو دیکھ کر کہ عمر بن خطاب تمہاری کیا بات ہے, تم جس راستے پر چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید, آپ کا خیر مقدم ہے, اور ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج بھی پیش کریں, اور ان کی شخصیت, ان کے کردار. اور ابھی اس وقت وہ جو دور خلافت ہے کہ جب مشاورت ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کن کن صحابہ, آپ نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کا ذکر کیا کہ ان سے آپ نے فرداً ان کا اوپینین لیا, یعنی یہ ووٹ تھا کہ ان سے ووٹنگ کروائی, اور اکثر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی سوائے ایک حضرت طلحہ. سبھی کی یہی رائے تھی, بس ان کی بھی رائے یہی تھی, لیکن بس اس میں ایک انہوں نے وہ ایک فرمایا کہ وہ جو آپ کی سختی الطبع ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ کہتے تھے کہ آپ کا جلال اور لوگ. لیکن کیا بات ہے حضرت عمر کے دور خلافت کی, کیا دور تھا. آج تک دنیا میں وہ اس دور کے اثرات زندہ ہیں, لوگ اس دور کی مثالیں دیتے ہیں, بات کرتے ہیں. کس انداز سے آپ نے درجہ بندی کی, آپ کہہ لیں کہ یہ جتنی بھی افواج ہوتے ہیں, سیکیورٹی فورسز کا بنانا, یہ ان کا تعین کرنا کہ کس کی کیا ذمہ داری, کس کی کہاں کیا ڈیوٹی. حضرت عمر کی فصاحت و بلاغت درک کو کروڑوں سلام. میں حضرت سے بات کرتا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے, کہ جب آپ کو خلافت عطا فرمائی تو آپ نے کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی حضرت عمر کو فرمائی, یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے. تو ایک تو وہ وصیتیں کیا تھیں, نصیحتیں کیا تھیں, اور اس وقت ان وصایا کی جو اہمیت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت فرما رہے تھے, تو اس میں ایک بہترین وجہ یہ بھی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے انتہائی مناسب اور موضوع شخصیت تھے, اور آپ اس منصب کے لائق اس انداز میں بھی تھے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے تو حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھتے تھے. آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ راتوں کو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رکھتے تھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں, کیسے جاتے ہیں, اور کیا کیا امور سر انجام دیتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک دفعہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے انہی کے دستور کے مطابق کہ رات کو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ابوبکر صدیق نے تھوڑا سا آٹا, کچھ گوشت اور دوسرا سامان لیا اور روانہ ہوئے. آپ نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت آپ کسی دروازے پر گئے, دروازہ کھٹکایا, آپ اس گھر میں داخل ہوئے, آپ نے کھانا بنایا, اور کھانا بنا کے ایک بوڑھی عورت تھی اس کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلایا, اس کے گھر کی صفائی کی. جب آپ واپس آنے لگے تو سیدنا فاروق اعظم اتر کر ایک جگہ پر چھپ گئے اور آپ دیکھتے رہے پورا معمول. تو جیسے ہی آپ کی خلافت کا پہلا دن تھا وہ دن آپ نے گزارا, اور رات کو آپ نے وہی عمل کیا, وہ سامان اٹھایا اور گئے وہاں پر کھانا پکایا. کھانا پکانے کے بعد بالکل خاموشی سے, وہ نابینا بوڑھیا تھی, آپ نے روٹی کا لقمہ شوربے میں بھگو کے جب اس کے منہ میں ڈالا تو اس نے پہلا لقمہ لیتے ہی پوچھا, کیا ابوبکر کا انتقال ہو گیا؟ اللہ اکبر.
آپ بڑے حیران ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں ابھی تک بولا نہیں ہوں اور اب بڑی تجھ تک یہ خبر کیسے پہنچی؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے ابو بکر نے آنا شروع کیا ہے کسی رات ناغہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اور ابو بکر کی عادت تھی کہ وہ کھانا پہلے ٹھنڈا کرتے تھے اور ٹھنڈا لقمہ میرے منہ میں ڈالتے تھے. اللہ اکبر. آج گرم شوربے کے ساتھ بھیگی ہوئی روٹی میرے منہ میں گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہاتھ ابو بکر کا نہیں ہے. اندازہ فرمایا کہ فاروق اعظم کی عادت تھی کہ وہ صدیق اکبر سے سیکھ رہے تھے, تو سیکھنے کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو خلیفہ نامزد کیا. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے جو وصیتیں فرمائی تھیں, اگر ان وصیتوں کو دیکھا جائے, ان کے ایک ایک نقطے کو, ایک ایک پوائنٹ کو دیکھا جائے, تو آج کے دور کے حاکموں کے لیے بہترین وصیت ہے. آپ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ اے عمر, اللہ رب العالمین سے ڈرنا, یعنی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری طاقتیں جب تمہارے کنٹرول میں آ جائیں, قوت میں آ جائیں, اور پھر ایسا نہ ہو کہ کسی پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جائے, کہیں ناانصافی نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عمر, اللہ رب العالمین نے ہر کام کا ایک وقت متعین کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کیا, جنتی لوگوں کا ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ اپنی خوبیوں کو ہمیشہ مزین کرنا, اپنی خوبیوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی جہنم میں جانے والے لوگوں کا ذکر کیا, اللہ رب العالمین نے ان کی خامیوں کا ذکر کیا ہے. تو انسان کا ظاہر اور باطن ایسا ہو کہ وہ خوبیوں سے مزین ہو اور برائیوں سے پاک ہو, کیونکہ اللہ رب العالمین انسان کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ اس کی عادات و اطوار سے فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں سے فرماتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کل بروز قیامت میدان حشر میں جو میزان قائم ہوگا اور اس میزان پر جب فیصلے ہوں گے, آپ نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ جنت کی طرف جانے لگے گا, تو فرمایا کہ فقط وہ اتباع حق کی وجہ سے بھاری ہوگا, کیونکہ اتباع حق کی وجہ سے اس میں دنیا کا دکھلاوا, دنیا کا خوف, دنیا کا لالچ, دنیا کے مقاصد, دنیا کی سیاست, کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہوگا. اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو مقصد فقط اتباع حق میں ہی کامیابی تلاش کرنی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, جو جہنم کی طرف جانے لگیں گے, وہ اتباع باطل کی وجہ سے جائیں گے. جس نے حق کو چھوڑ دیا, باطل کا راستہ اپنا لیا, اللہ رب العالمین اسے جہنم کی طرف دھکیل دے گا. تو گویا کہ ایک حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی رضا کو مقصود رکھتا ہو, سیاست اس کا مقصود نہ ہو, بالکل صحیح, اور دکھاوا اس کا مقصود نہ ہو, لالچ اس کا مقصود نہ ہو, اپنوں کو نوازنا اور غیروں پر ظلم و ستم رکھنا یہ اس کا مقصود نہ ہو. کیونکہ جب حاکم اپنے منصب پر بیٹھتا ہے تو وہ کسی کا اپنا نہیں ہوتا اور کسی کا غیر نہیں ہوتا, وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انصاف کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ سارے عمل کرتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے میری ان وصیتوں کو اپنا لیا تو قیامت تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہی اوصاف کے ساتھ تم کامیاب ہو گئے. تو یہ ایک بہترین نظام انہوں نے بنایا کہ جو حاکم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فقط اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو, وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو, وہ کسی کی طاقت کے سامنے نہ جھکتا ہو, وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہو, اتباع حق اس کے اندر ہونا چاہیے, اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اسے سارے اعمال کرنے چاہیے, دنیا کی لالچ, دنیا کی خواہشات, دنیا کے مقاصد اس کی نظر میں نہیں ہونے چاہیے. کیا بات ہے. اور دنیا کا کوئی خوف عمر کے آگے, اللہ اکبر, ایک طرف دنیا کے سارے خوف ہوں اور دوسری طرف عمر کھڑے ہوں, تو دیکھیے وہ خوف کانپیں گے عمر سے, کیونکہ اعلی حق بلند کرنے کے لیے عمر کی جو ادائیں ہیں, اللہ اکبر. اور پھر جب تحفظات اغیار کی بات ہو تو کیا دلبرانہ ادائیں رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو آپ فیضیاب ہوئے نگاہ مصطفی سے, جو آپ کی بات بنی, جو آپ کی طبیعت میں. اور پھر یہ جو فرمایا کہ یہ چونکہ مسلمانوں کے لیڈر, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں حضرت عمر, تو آپ نے یہاں جب عدل کی بات کی اور انصاف کی بات کی تو دیکھا ہی نہیں کہ کون مسلمان اور کون یہودی, یہ دیکھا کہ کون حق پر ہے, ساتھ اس کا دیا جائے گا, پلڑا اس کا بھاری ہوگا. عمر نے عدل و انصاف کی انتہا کر دی, عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی کہ انٹرنیشنل لاء, آج عمر لاء سے پوائنٹس لیتی ہے اور دنیا بھر میں ظاہر ہے ان کی عزت ہے اس وجہ سے, کیونکہ ان کا انصاف کا نظام اتنا اچھا ہے. یہ نظام اخذ کہاں سے ہوا؟ بدرجہ اتم رسول اللہ سے اور پھر حضرت عمر سے. حضور, میں خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لینے کے بعد جو پہلا خطبہ ظاہر خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ کچھ اس پہ روشنی ڈال.
امیر المومنین رئیس المنافقین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے آپ کی حسن ادا کے۔ واہ، عمر کی ساری ادائیں، سبحان اللہ، عمر کی ساری ادائیں تا عمر یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ واہ، امیر المومنین جب خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ بننے کے بعد اب آپ خطبے کی طرف میں آ رہا ہوں۔ خطبے تاریخ میں اختلاف موجود ہے کہ آپ نے پہلے کون سا خطبہ دیا، تھوڑا تھوڑا الفاظ کے اختلاف ہے، میں اس سب کو جمع کر کے اس میں سے خلاصتاً تلخیصاً کچھ باتیں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ تو آپ جب سارے جمع ہوئے تو جمع ہو کر آپ نے سب سے پہلے جب آپ ممبر پہ چڑھنے لگے زینے پہ خطبے کے لیے، تو زینے پہ چڑھے، پہلے زینے پر بیٹھنے لگے تو پھر فوراً کہا کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ میں خود کو ابو بکر کی مجلس کا اہل سمجھوں، اور یہ کہہ کر آپ اس زینے سے نیچے جلوہ فروز ہو گئے۔ یعنی اس زینے کو چھوڑ کر اس کے نیچے والے، پہلے زینے کو چھوڑ کر اس کے بعد نیچے والے زینے پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ یعنی یہ سیدنا عمر کا حسن ادب شروع حسن ادب، با ادب با مراد، با ادب با نصیب۔ بے شک، سیدنا فاروق اعظم جو ہے وہ ہر چیز میں انتہا پر نظر آتے ہیں، ادب کے اندر بھی ایسے ہی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگرچہ انہوں نے نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، کیونکہ وہ تو قرآن کا حکم ہے نا، فاستبقوا الخیرات، بالکل صحیح، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو نیکیوں میں۔ نیکیوں میں کمپٹیشن تو اچھی بات ہے، یہ تو مطالبہ ہے، کوشش پوری کی، لیکن حسن ادب کو ہر جگہ ملحوظ رکھا ہے۔ یہاں بھی حسن ادب کہ اوپر زینے پر کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں، پھر نیچے بیٹھ گیا زینے پر، بیٹھنے کے بعد پھر اگلا حسن ادب شروع آغاز کہاں سے کیا؟ حمد و ثنا سے، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور اللہ کی حضور دعا کی سب کے سامنے۔ طرز رسالت مآب ہے حضور کا حضور کے تربیت یافتہ ہے نا، حضور کی جو ادائیں ہیں، کیا دل نواز جان نواز ادائیں جو ہے انہوں نے حضور سے ہی سیکھی ہیں، جو تم کہہ رہے ہو کیے جا رہا ہو۔ بالکل۔ تو وہ بیٹھے، دستے مبارک جو ہے دستے دعا دراز فرمائے اور یہ عرض کیا رب کی بارگاہ میں، اے اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے۔ سبحان اللہ، اے اللہ میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، مجھے قوی کر دے۔ کیا بات ہے، اے اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی کر دے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، یہ عمر ہیں، فاروق اعظم ہیں، جن کے لیے زبان رسالت مآب سے دعاؤں اور بشارتوں کا سلسلہ ہے، مراد رسول ہیں، انتخاب خدا ہیں، اور ان کا تواضع اور انکسار دیکھیں اس کے اندر۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ خدا قلب کا تعلق ان کا خدا کے ساتھ کیسا ہے، اللہ کے حضور کس طرح جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اور تیسرا تربیت کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، انسان اعتراف بھی کر رہا ہے دعا میں کہ اللہ میں سخت ہوں، سب کے سامنے اس لیے کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ تربیت بھی کر رہے ہیں نا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بعد کسی اور نے آنا ہے، اپنے بعد والوں کے لیے مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ ہمارے اس نقش قدم پہ چلنا، یہ ہمارے نقش قدم پہ چلنا، یہ ہم لائنز ڈرا کر رہے ہیں، انہی کو فالو کرنا ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کیا بات ہے۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید آپ سے جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو علماء کرام سے کر رہے ہیں، اور علماء کرام کیا خوبصورت ارشادات فرما رہے ہیں۔ حضرت آپ فرما رہے تھے اس حوالے سے کہ جو پہلا خطبہ ہے اور پھر یہاں نیاز مندیاں، ادب کا مظاہرہ، پھر آپ وہ ٹریک کا کلیئر کرنا، ایک مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ لائنز ہم نے ڈرا کی ہیں، اور یہی نقش پا ہے رسالت میں آپ کے، یہی صراط مستقیم۔ تو میں نے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ شعر تھا جو میں نے پڑھا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، حضور کو خطاب کرتے ہوئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو سیدنا فاروق اعظم یہ سراغ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ سراغ ہے اپنے بعد والوں کے لیے، کہ ہمارے بعد آنے والے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے، ان کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ تو آپ تربیت بھی ہو جائے تاکہ لوگوں کی کہ بھئی کس طرح اللہ کے حضور بات کرنی ہے، اور کس طرح اللہ سے باوجود اپنے پرفیکٹ ہونے کے، کہ وہ سب میں پرفیکٹ ہیں، وہ ایسے پرفیکٹ ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ایسی ہستی جو سب سے بڑھ کر پرفیکٹ تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہیں۔ سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا ان کے پرفیکٹ ہونے پر، زبان رسالت مآب سے ان کی پرفیکشن کی گواہیاں آئی ہوئی ہیں، سٹیمپس لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کے حضور کس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کس طرح اپنے لیے اور مخلوق خدا کے لیے آسانی مانگ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، اور لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، اور میں اپنے دونوں رفقاء کے بعد، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر، ان دونوں کے بعد تمہارے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہوں۔ یعنی ریسپانسبلٹیز بتا رہے ہیں کہ تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہاری ذمہ داری ہوں۔ تمہارے اوپر آزمائش ہے کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے، اور میرے اوپر یہ آزمائش ہے کہ میں نے تمہارے حقوق کا بھرپور لحاظ رکھنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔
اس کے بعد آگے پھر یہ فرما رہے ہیں اور کیا لحاظ رکھا ہے، رکھ کے دکھا ہے، حق ادا کر دیا انہوں نے لحاظ رکھنے کا، حقوق کی رعایت کا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو میرے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا، جو میرے ساتھ جو ہے درست طریقے سے پیش نہیں آئے گا میں اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا، یعنی آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، وہ جو کہا جاتا ہے نا۔ اور واقعی آپ نے پھر ایسا کر کے بھی اور ظاہر اپنی ذات کے لیے تو مطالبہ تھا ہی نہیں، وہ تو خلیفۃ المسلمین کا مطالبہ اللہ کے لیے تھا، اور یہ اور حقیقی ریاست مدینہ کی فوز و فلاح کے لیے تھا، معاشرے کی سوسائٹی کی فوز و فلاح کے لیے ضروری تھا، مجتمع کے لیے۔ دیکھیں نا 22 لاکھ مربع میل تو ایسے تو وہ نہیں چل سکتا، کہنا تو بڑا آسان ہے، یہاں اگلے عمر بھر میں گھوم نہیں سکتے اتنی ریاستوں میں، ایک گھر کا نظام صحیح نہیں چلا سکتے، اگلوں سے آج وہ نہیں چل پاتا تو تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل کا اس طرح اس پہ مضبوط گرپ ہونا فرم سٹینڈ لیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرم سٹینڈ لیے جہاں فرم سٹینڈ لینے کی حاجت تھی۔ پھر فرمایا کہ تم اگر جو تمہارے معاملات ہوں گے میں خود حل کروں گا، یعنی انہیں یہ کفائی کیا کہ میں کروں گا، میں حاضر ہوں، اور اگر مجھ سے دور ہوں گے تو میں قوی اور امین حضرات مقرر کروں گا۔ اور واقعی قوی اور امین حضرات مقرر کر کے دیے، کیے بھی آپ نے، جتنے گورنر مقرر کیے سارے ایک سے ایک، اور جس کسی کے بارے میں ذرا سی بھی کوئی شکایت موصول ہوئی تنبیہ کی، سرزنش کی، اور کئیوں کو معزول کیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا قرآن پر عمل کرو، قرآن والے بن جاؤ گے، قرآن کی برکت بتائی، قرآن کے ساتھ، کیونکہ وہ تو نظام قرآن ہی کو تو آگے چلانا تھا، صحیح بات، اللہ کے کلام کا ہی نفاذ کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی بات کی۔ پھر فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ پھر بتا پیشی کا وقت قریب ہے، یعنی قیامت کا رب کے حضور حاضر ہونا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی، یہ ساری باتیں کی، عدل و انصاف کی باتیں کی۔ پھر اپنی سخت گیری کے بارے میں بتایا کہ سخت ہوں لیکن نرمی کروں گا، نرمی کے معاملے میں سختی کروں گا، سختی کے معاملے میں، یہ ساری باتیں اللہ کے لیے، بالکل سب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آپ نے کی، اور کر کے دکھا دیا، اور ایسا کر کے دکھا دیا کہ آج تک عدل و انصاف، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بردباری اور حلم کی بات آئے تو تصور پہلا آتا ہے سیدنا صدیق اکبر کا، عدل و انصاف کی بات آئے تو پہلا تصور کس کا؟ فاروق اعظم رضی اللہ، بہترین فرق کرنے والے، اور فرق کرنے والے فاروق اعظم، ایسا فرق کیا آپ نے، ظالم کی کیسے گرفت فرمائی اور مظلوم کو کیسے حق دیا۔ اب یہاں میں نے کہا نا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ مظلوم اگر یہودی ہوا اور ظالم اگر مسلمان ہوا تو کیا مثال قائم کی حضرت عمر فاروق نے، اپنا پرایا نہیں دیکھا، بس حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے فاروق اعظم ہوئے۔ میں مفتی احمد سعید نورانی صاحب، آخری سوال، عہد فاروقی کی جو خصوصیات ہیں، جو اسپیشلٹیز ہیں آج دنیا بھر میں ظاہر ہے ذکر کی جاتی ہیں، عمر لا کی بات کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ اس مختصر وقت میں آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر شاندار اور جاندار انداز میں حکومت کی کہ 1400 سال درمیان میں گزرنے کے باوجود آج تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت پر ریسرچ جاری ہے اور اس سے فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ تربیت اور بارگاہ رسالت سے تھی، اس جاندار حکومت کا منبع اور مرکز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاقیات اور آداب تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو باتیں ہوئیں، وقوع پذیر ہوئے معاملات، بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کا نظام بھی قائم ہو چکا تھا، عشر کا نظام بھی قائم ہو چکا تھا، لیکن محصولات، ٹیکس اور لگان اور خراج، اس کا معاملہ ابھی تک وضع نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو وضع کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ معاملہ تو ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک مکان کو بیت المال کے نام سے رکھا گیا تھا، لیکن اس میں خزانہ جمع نہیں ہوا، جو کچھ بھی آتا وہ خرچ ہو جاتا، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب بیت المال کا حساب ہوا تو فقط 1 درہم اس کے اندر موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور آپ نے یہاں پر بھی بیت المال قائم کیا، اور جہاں آپ کی حکومت کے مختلف اضلاع تھے آپ نے ہر جگہ پر مقامی سطح کے بیت المال مقرر کیا، اور جو وہاں کے اخراجات سالانہ ہوتے تھے وہ وہاں پر رہ جاتے، باقی رقم ساری مرکز میں جمع کر لی جاتی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف، امن قائم رکھنے کے لیے بالخصوص آپ نے پولیس کا نظام قائم کیا، آپ نے وفاق کے اندر بھی پولیس کا نظام قائم کیا، اور پھر مختلف علاقوں میں اس نظام کو آپ نے منظم کیا، حتیٰ کہ بحرین میں جب آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا نا، تو آپ نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پر احتساب بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔
حتیٰ کہ دکاندار ناپ تول میں اگر کمی کرے گا تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ اس پر گرفت کریں گے. بالکل صحیح. یہ نظام بھی آپ نے ان کے ذمہ لگا دیا. ناپ تول کے اندر کمی اور کھوٹا اور کھرا مال علیحدہ علیحدہ کر کے بیچنے کی، مکس کر کے ملاوٹ کر کے بیچنے سے آپ نے یعنی کوالٹی چیک کا ایک نظام متعارف اس نظام کو بھی حضرت عمر فاروق نے وضع کیا. پھر اس کے بعد جب دیکھیے حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ سلطنت بہت وسیع ہو گئی ہے تو آپ نے عدالت کا نظام قائم کیا. صرف ایک وفاقی عدالت نہیں بنائی بلکہ اس کے ذیل میں جو مختلف علاقوں کی چھوٹی چھوٹی کورٹس تھی جسے ہم سٹی کورٹ کہتے ہیں یا ضلعی کورٹس ہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی اور وہاں پر مختلف جسٹس نظام اور ججز بنائے اور آپ نے اس کے لیے باقاعدہ تحریری طور پر قانون لکھ کر ان کو دیے کہ اس انداز میں انصاف کرنا ہے. اور اس انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے مرکز میں ایک دارالافتاء قائم کیا جو ان مسائل کے لیے تحریری صورت میں کام کرتا تھا. حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ یہ اس کے اہم ترین اراکین میں شمار کیے جاتے تھے. فوج کا نظام اور مختلف علاقوں کی چھاؤنیاں جو تھیں وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی. آپ نے اسی طرح آبپاشی اور زراعت کے محکمے کو پروان دینے کے لیے مختلف علاقوں میں نہری نظام بھی قائم کیا. اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام نظاموں پر گرفت قائم رکھنے کے لیے مختلف علاقوں میں افسران متعین کیے اور آپ نے حکومتی سطح پر تعمیرات فرما کر وہاں پر حکام کو بٹھایا تاکہ اس پورے نظام پر اپنی گرفت کو قائم کیا جا سکے. کیا بات ہے. اور ظاہر ہے جس کے مشیر عثمان و علی جیسے ہوں اس عمر فاروق کی پھر خود بھی خوبیاں اپنی جو بلٹ ان صلاحیتیں اللہ رب العزت کی جانب سے آپ میں تھیں وہ بھی اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. پھر مشیر بھی عثمان و علی جیسے. اللہ اکبر. کیونکہ مولا کائنات کا یہ فرمان ہے کہ میرے مشیر تم جیسے اور حضرت عمر کے مشیر مجھ جیسے تھے. آپ دیکھیے نا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 شہزادوں کو، ان 4 صحابیوں کو دنیا بھر میں ممتاز کرتا ہے اور ان کے نام کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں بن سکتا. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جگمگ جگمگ تاروں میں جب چمکا کرتے تھے مثل ماہتاب تو وہ کیا عالم ہوگا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. اللہ اکبر. باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. اللہ رب العزت آج کی ہماری محفل اور مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں گزارش کروں گا قاری اسد الحق صاحب سے کہ آپ 2-3 شعر منقبت کے پیش فرمائیں اور انشاءاللہ اسی پر اجازت. السلام علیکم. بکھیری ہر طرف وہ روشنی فاروق اعظم نے، بکھیری ہر طرف وہ روشنی فاروق اعظم نے، نہ چھوڑا کچھ نشان تیرگی فاروق اعظم نے، نمایاں کر دیا حق کو جہان کفر و باطل میں، نمایاں کر دیا حق کو جہان کفر و باطل میں، اذان حق حرم میں جا کے دی فاروق اعظم نے، اذان حق حرم میں جا کے دی فاروق اعظم نے، عدالت سے فراست سے حکومت سے شجاعت سے، عدالت سے فراست سے حکومت سے شجاعت سے، مٹائی دغیر میں ہر ایک بدی فاروق اعظم نے، مٹائی دغیر میں ہر ایک
بدی فاروق اعظم نے نہ چھوڑا کچھ نشان تیرگی فاروق اعظم نے رہے دی سے گزرنا ظلمتوں میں سخت مشکل تھا رہے دی سے گزرنا ظلمتوں میں سخت مشکل تھا چراغ دین کو بخشی روشنی فاروق اعظم نے چراغ دین کو بخشی روشنی فاروق اعظم